ترکی کے ڈرامے ارطغرل کے علاوہ دوسرے بہت سے ڈرامے بھی ایسے ہیں جن کی پروڈکشن نظریاتی بنیادوں پر ہوئی ہے اور جو دیکھے جانے کے قابل ہیں، اور ان میں سے کچھ تو بہت ایمان افروز بھی ہیں اور تاریخ کی درست منظر کشی بھی کرتے ہیں۔ ان میں محمد جک کوتل ایمرے، پائے تخت سلطان عبدالحمید، کرلش عثمان تو کمال کے ڈرامے ہیں۔ چھوٹی سی قیامت اس نام سے جو ڈرامہ ہے وہ بھی خدا خوفی پیدا کرتا ہے۔ ایک مووی جان فدا بھی اچھی بنی ہے، اور اس وقت ایک ڈرامہ جو ارطغرل کے بعد کامیابی کے جھنڈے گاڑتا نظر آتا ہے وہ بیوک سلجوقلو ہے۔ اس میں ایک دلچسپ اور تاریخی کردار حسن بن صبا کا دکھایا گیا ہے۔ دوسرے دو اہم کرداروں ملک شاہ اور نظام الملک پر علیحدہ گفتگو بھی کی گئی ہے، جو آپ میرے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حسن بن صبا کا اس ڈرامے میں کردار ویسا ہی سنسنی خیز ہے جیسا سعد الدین کوپیک کا ارطغرل میں تھا۔ آج اسی شخصیت پر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زاہد علی کی تاریخ فاطمین مصر، ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون، اور ثروت سولت کی ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ کے مطابق حسن بن صبا کا پورا نام حسن بن علی بن محمد بن جعفر بن حسین بن الصبا الحمیری تھا۔ یہ ایرانی تھا اور اس نے اس زمانے کے رواج کے مطابق اپنے آپ کو ایک عرب الحمیری خاندان سے منسوب کیا تھا، لیکن اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ لوگ اس کا نسب بیان کریں۔ اس کا باپ کوفہ سے قم آیا جہاں حسن پیدا ہوا۔ 7 سال کی عمر سے ہی اسے تحصیل علم کا شوق تھا۔ 18 سال کی عمر تک اس نے ریاضی، نجوم اور سحر یعنی جادو وغیرہ جیسے مختلف علوم حاصل کیے۔ اس وقت تک اس کا مذہب اپنے باپ کی طرح اثنا عشری تھا۔ ایک بیماری سے شفا پانے کے بعد جس سے اس کو نجات پانے کی کوئی امید نہ تھی، وہ اسماعیلی مذہب کی طرف زیادہ مائل ہو گیا۔ باطنی ایک اسماعیلی فرقہ تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ شریعت میں ہر ظاہر کے باطنی معنی بھی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس فرقہ کو باطنی کہا جاتا تھا۔ سلجوقی دور میں اس فرقے کا سب سے بڑا رہنما حسن بن صبا ہی تھا۔ ابتدا میں حسن بن صبا نے اپنی سرگرمیاں مازندران کی وادیوں میں، جہاں بابک خرمی اور اس کے ہم مذہب رہتے تھے، شروع کی اور جلد ہی فارس کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ پھر اصفہان کے قلعے شاہدر پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ بحیرہ قزوین کے قریب گیلان کے پہاڑوں میں الموت نامی مقام پر اس نے اپنا خفیہ مرکز قائم کر لیا تھا۔ اس مقام کے آس پاس رہنے والوں سے حسن بن صبا نے دوستی کر لی اور ان پر اپنے زہد و تقویٰ کا اثر ڈالا۔ کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ ایک کمبل اوڑے رہتا تھا اور بہت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ یہاں کے اکثر لوگ اس کے پیروکار ہو گئے تھے۔ یہاں پر واقع ایک قلعے کا مالک ایک سادہ لو الوی تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور اس سے برکت حاصل کرتا تھا۔ جب حسن اپنا معاملہ مستحکم کر چکا تو الوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تو قلعے سے نکل جا۔ الوی مسکرایا اور اسے دل لگی سمجھا۔ حسن نے اپنے چند پیرووں کو حکم دیا کہ الوی کو قلعے سے نکال باہر کریں۔ انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور کچھ مال دے کر اسے قلعے سے نکال دیا۔ اب قلعے پر حسن کا قبضہ ہو گیا۔ قلعہ الموت کو مستقر بنا کر حسن بن صبا نے اپنی دعوت کی تنظیم نو کی اور اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ حسن بن صبا کی تبلیغ سے متاثر ہو کر نوجوان اس کے فدائی گروہ میں شامل ہو جاتے۔ فدائیوں میں ان پڑھ لیکن جاں باز قسم کے نوجوان شریک کیے جاتے تھے اور انہیں ہتھیار استعمال کرنے کا فن اچھی طرح سکھایا جاتا تھا۔ یہ سپاہی حسن بن صبا کے حکم کی آنکھیں بند کر کے تعمیل کرتے تھے۔ حسن بن صبا نے کچھ ایسا جادو کر دیا تھا کہ وہ اگر اپنے کسی فدائی کو آگ میں کودنے کا حکم دیتا تو وہ فدائی بے چوں چرا اس حکم کی بھی تعمیل کر دیتا۔ جس کے قتل کا اشارہ ہوتا اس کے پاس بھیس بدل کر جاتے اور موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے تھے۔ باطنیوں نے اس طریقے سے بڑے بڑے ممتاز مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ ان کا سب سے پہلا بڑا نشانہ نظام الملک توسی بنا۔ مشہور مجاہد سلطان صلاح الدین پر بھی انہوں نے حملہ کیا لیکن وہ بچ گیا۔ ملک شاہ کے بعد سلجوقی سلطان سنجر اور مشہور عالم اور مفسر قرآن امام رازی کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اپنے خونخوار اعمال کی ترغیب دینے کے لیے
حسن بن صبا نے ایک جنت بنا رکھی تھی جس کا نظارہ نوجوانوں کو دکھا کر فدائی بنایا جاتا تھا۔ جنت دکھانے سے پہلے وہ نوجوانوں کو حشیش کے اثر سے بے ہوش کر دیتے۔ بے ہوش ہونے کے بعد خاص ذریعوں سے اور راستوں سے وہ جنت میں پہنچائے جاتے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ ہوش میں لائے جاتے اور حوروں جیسی خوبصورت عورتوں کی آغوش میں آنکھ کھولتے اور اپنے آپ کو ایک ایسے عالم میں پاتے جہاں کا مدہوش کر دینے والا ماحول، آسائشیں اور دنیاوی لذتیں ان کے خواب و خیال سے بھی بالا تر ہوتیں۔ وہ کئی دن تک ان پرفضا وادیوں، روح افزا آبشاروں، فرحت بخش خوبصورت باغوں اور روح پرور مرغزاروں میں سیر کرتے۔ حوروں جیسی خواتین کی صحبت ہر دم ان کو لبھاتی۔ میں ارغونی سے لبریز جام غالباً یہاں شراب طہور کا نام لے کر دیے جاتے ہوں گے۔ یہ سب کچھ انہیں دنیاوی اور روحانی سوچ و بچار سے بے پرواہ کر دیتے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ دوبارہ حسن بن صبا کے پاس پہنچائے جاتے، جہاں آنکھ کھلتے ہی وہ اپنے آپ کو شیخ کے قدموں پر گرا پاتے۔ ان کو پھر جنت میں پہنچنے کی امید دلائی جاتی اور دوبارہ جنت میں بھیجے جانے کا لالچ دے کر ان سے ظالمانہ کام لیے جاتے۔ بڑے بڑے عمرہ انہی کے خنجروں سے قتل ہوئے۔ تاریخ میں حسن بن صبا وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے گروہ میں بڑی تعداد میں فدائین کو بھرتی کیا، حتیٰ کہ اگر وہ فدائین کو کہتا کہ اپنی شہرک کاٹ دو تو وہ حکم کی تعمیل میں اپنے خنجر سے اپنی شہرک کاٹ دیتے۔ حسن بن صبا نے ایک طویل عمر پائی اور کلا الموت میں ہی اس کی موت 1124 عیسوی کو واقع ہوئی۔ ملک شاہ کے بعد جب سلجوکیوں کا زوال شروع ہوا تو ان باطنیوں نے ایران کے بہت سے پہاڑی علاقوں میں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کر لی۔ اس حکومت کو 1256 میں منگول حکمران ہلاکو خان نے ختم کیا اور کلا الموت کو ڈھا دیا۔ حیدر علی آتش نے بھی خوب کہا تھا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، عجب کیا چھٹا روح سے جامائے تن، لٹے راہ میں کارواں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔